السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 149 تا 166 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے تسلسل میں آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور پھر یونس علیہ السلام کو جو نجات ملی اللہ کے ذکر سے ملی۔ میرے عزیزو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ جو کلمہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور آپ نے وہاں ذکر کیا، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ ہی بڑے ہیں، عبادت کے لائق ہیں۔ لا الہ الا انت، تو ہی ہمارا حکمران ہے، معبود حقیقی ہے، سب کچھ تو ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اور پھر تو پاک ہے، تمام نقائص، عیب، کمزوریوں سے پاک۔ انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، مجھ سے زیادتی ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ اقرار کر رہے ہیں، جب بھی کبھی توبہ کریں تو اپنے گناہ کا اقرار کریں اور پھر اللہ سے عہد کریں کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اللہ کے عظیم الشان نبیوں کو اسوہ ہے، انہوں نے ہمیں توبہ کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اللہ بڑے غفور الرحیم، یقیناً وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ سخت بھی ہے، لیکن غفور الرحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت الرحمن الرحیم وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ کبھی کچھ ہو جائے، غلطی ہو جائے، غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، تو اللہ کے در پہ آ کے مانگو، لیکن مانگنے جیسا طریقے سے مانگو، سلیقے سے مانگو تو اللہ ضرور دیں گے، معاف بھی کریں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دی۔ آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین، منکرین، کفار جس طرح ڈیلنگ کر رہے ہیں،
فلسفہ توحید کے مقابلے میں جو فلسفہ شرک وہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، فاستفتہم، پس آپ ان سے پوچھئے، الربک البنات، کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے یہاں بیٹے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ ان کی مائیں کون ہیں تو کہتے تھے کہ یہ جننیاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے رسول، ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی بیٹے یا بیٹیوں کا معاملہ ہے تو وہ تمہارے خیال کے مطابق ہے؟ تم تو اللہ سے بیٹے مانگتے ہو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹیاں ہیں تو تمہارے ہاں بیٹے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہ ہاں اگر ہوتا بھی کچھ تو بیٹے تو ہونے چاہیے تھے، تو کم از کم اللہ کے بارے میں خیال تو درست کرو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا جب ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے اس وقت؟ کتنا اللہ نے خوبصورت جواب دیا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق فرشتے اللہ کی بیٹیاں یا خواتین ہیں تو کیا تم نے دیکھا اس کو جب اللہ نے پیدا کیا؟ الا خبردار، انہم من افکہم لیقولون، یہ جھوٹ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو۔ ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ یہ اللہ پر بہتان ترازی ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ اپنی اولاد سے، کسی قسم کی اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی ہیں بیٹوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے؟ یعنی کچھ تو سوچو، غور کرو۔ عیب لگانے کے لیے بھی کوئی ہنر چاہیے۔ ایک تو غلط عقیدہ، کفریہ شرکیہ عقیدہ، ایک ظلم کا عقیدہ ہے، اور پھر ہے بھی بے تکا۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرو؟ پھر ایک اور بات، ام لکم سلطان مبین، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تو کیا تم وہاں موجود تھے، اور یہ بات بھی سن لو کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، سند ہے، کوئی لکھا ہوا ہے تمہارے پاس؟ مثلا پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف نازل ہوئے ہیں، کسی جگہ پر کوئی یہ چیز یا سند دلیل موجود ہے؟ اگر ہے تو فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ ان کنتم صادقین، پس لاؤ اپنی کتاب کو اگر کہیں لکھا ہوا ہے ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو۔ وہ سچے ہے ہی نہیں، صرف ایک دعویٰ ان کا فلسفہ توحید میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب بھی کوئی فلسفی یا سچی تعلیم میں جھول پیدا ہو جائے، ان میں کنفیوژن آ جائے، تو وہ اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ شرک، مشرک لوگ، کافر لوگ اور ظالم حکمران ہمیشہ یہی کرتے رہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور ان کی اس اعلیٰ فلسفی میں انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نسبا، رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق معلوم ہے جنوں کو بھی، اِنَّهُمْ لَمَحْضُورُونَ، کہ تحقیق وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اتنے بیوقوف ہیں، اللہ اور جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک نسب قائم کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ پر یہ بہتان ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور فرشتے اور جن جو ہیں یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات اقدس پاک ہے جس کا یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، اگر آپ نے کوئی سچی رہنمائی لینی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر جو اللہ کے بندے ہیں چنے ہوئے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، فَإِنَّكُمْ، بس بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو بہکا لے جائیں۔ یہ جنات، یہ فرشتے، یہ تو سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور پھر جنات کے بارے میں ایک رائے جو موجود تھی اور آج بھی ہے، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ برائی پیدا کر لیتے ہیں، گمراہی پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اب جو شرارتی کوئی جن ہے، یہ شرارتی انسان ہے جو فساد فی الارض پیدا کرتے ہیں، وہ اصل میں یہ سارے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ شیطانی جماعتیں کہلاتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا من ہوا صال الجحیم، یہ جو ایسے شیطانی جماعتیں ہوں گی وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم ان کے لیے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں الا له مقام معلوم، مگر ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے، ٹھکانہ ہے جو مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم ہیں صف باندھنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے۔ سورۃ الصافات، وہاں بھی صافات صفا کا آغاز ہوا تھا۔ صف باندھنے والے فرشتوں کی ذمہ داری اور اللہ کی سچی جماعتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہر وقت اللہ کے حکم کے منتظر ہے۔ اسی طرح ہر وقت لنحن المسبحون، وہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ یہاں تک جو ذکر ہوا تھا یہ ان کے عقائد کفریہ، شرکیہ، اور اللہ نے جواب دے دیا کہ اصل میں درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور آگے مزید کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اور اہل مکہ کے جو حالات ہیں
وہ ارشاد فرمائیں گے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔